السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. بروز ہفتہ 15 جولائی 2023 آج میں سردار عباسی صاحب کے آفس میں موجود ہوں اور آج ہم گفتگو کریں گے, بڑی خاص گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستانی حکومت جو ہے, جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے PDM کی یا شہباز شریف نون کی جو حکومت ہے, وہ اس کی جو میعاد ہے وہ اگست میں پوری ہو رہی ہے. تو لازمی سی بات ہے اس جب میعاد ہونے کے بعد جو ہے یہ حکومت آئے گی نگراں. تو نگراں حکومت جو آئے گی اس کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو سردار صاحب کا ہم لیں گے کہ آخر پاکستان کی بہتری کے لیے نگراں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور نگراں حکومت کے بعد جو الیکشنز آئیں گے وہ الیکشن میں جو پارٹی حکومت میں آتی ہے الائنس کے ساتھ آئے یا نہیں آئے الائنس کے ساتھ, وہ کیا کردار پاکستان کے لیے ادا کر سکتی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں سردار عباسی صاحب. آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر سب سے پہلے تو میں کہوں گا پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, ہم پاکستان حکومت کے لیے بات کرتے ہیں. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی میعاد جو ہے مکمل ہونے والی ہے اگست میں, اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ظاہر ہے امید ہے کہ 14 اگست تک ان کی ڈیٹ جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے اور ان کو جانا پڑے گا. پھر کوئی دوسرا سیٹ اپ جیسے کیئر ٹیک سیٹ اپ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس تو وقت تو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے, 2 مہینے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا 90 دن میکسیمم ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اچھے لوگوں کی, اچھے بیوروکریٹ, اچھے دوسرے سیاستدان, اچھے بزنس مین لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک کو سمجھتے ہوں, اور ملک کو سمجھنے والے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ جن کو سیاست بھی نہیں پتہ پھر وہ 3 مہینے کے لیے آگے بیٹھ جائیں اور 3 مہینے وہ اپنا وقت پورا کرنے کے لیے آئیں, تو ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے پاکستان کے اندر. لوگ بہت بڑی لوگ اچھی طرح سے کراچی دیکھیں, لاہور دیکھیں, سر کوئٹہ میں دیکھیں, ایسے اچھے سیاستدان بھی پڑے ہوئے ہیں جو آج پارٹیاں چھوڑ کے بیٹھیں, ان کو دوبارہ لے آئیں. کون لے کے آئے گا؟ یہی تو سوال ہے اصل, یہی تو پوائنٹ ہے. آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. شاید نظر پوائنٹ کے توسط سے یہ پیغام آگے چلا جائے اور جن تک جانا چاہیے, جن کے کانوں تک جانا چاہیے, ان کی آواز کچھ بن سکے. یہ بس یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کہنے چاہتے ہیں ہم کہہ ہی دیتے ہیں, اس میں کوئی ڈپی چکی بات تو نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ کیا ان سیاستدانوں کی بس کی بات ہے پاکستان کو چلانا؟ یا جو انہوں نے پچھلے عرصے سے پاکستان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, تو اس وقت ایک یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں نا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضروری ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا مثلا اچھے لوگوں کو جو ہے نا سامنے لائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشلی کو بھی اچھا جو ہے نا اس وقت ضرورت ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اچھے لوگ مثلا سامنے لائے, نہ کہ سیاستدان جس کرائسس میں پڑے ہیں, جیسے پیپل پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, نون کو دیکھ رہے ہیں, عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, سب اپنی رساکشی میں لگے, صرف اور صرف اپنی پارٹی کو پرموٹ کے لیے لگے, ملک کے لیے نہیں. اور ملک کی ذمہ داری میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں, چاہے کسی سیاستدان کو بری لگے چاہے کسی لگے, اس وقت اگر ملک صحیح ہاتھوں میں رہے گا تو وہ پاک فوج کے ہاتھوں میں ہے, ورنہ یہ ملک کو پچھلے عرصے میں بھی دے جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان اس برے حالات میں ہے, ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے. ایسے لوگوں کو نہ سامنے لایا جائے کہ جو صرف اپنی جیبیں بھریں اور اپنی پارٹی کی جیبیں بھریں, اپنی پارٹی کا فلیگ اونچا کریں. پاکستان کا فلیگ اور پاکستان کے گلیوں محلوں دیہاتوں میں کام, کراچی میری تباہ ہو چکی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. جو سوال آ رہے ہیں آپ کی باتوں سے ہم یہ جانتے ہیں اور لوگ بھی یہ جانتے ہیں, پاک افواج ہمارے لیے ہمارا محافظ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ہمارے بارڈر پر وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, آج سے نہیں 75 سالوں سے دے رہے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے, ان کی جو ہے خدمات کو ہم فراموش نہیں کیا جا سکتا. مگر ابھی ریسنٹلی جو ہے کراچی کے میئر کے حوالے سے انتخابات ہوئے, اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور جس طرح جماعت اسلامی میں آمنے سامنے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے آرٹ کونسل میں, اس کو میں نے خود کور کیا. اور جس طرح میئرشپ حاصل کی گئی ہے, جس کے اعداد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے غالباً زیادہ تھے, پیپلز پارٹی کے کم تھے, مگر اس میں جو 30 اراکین تھے وہ PTI کے تھے, وہ شامل اس میں نہ ہو سکے. اس وقت میئرشپ مختصر یہ ہے کہ مرتضی وہاب کے پاس ہے, آپ کو شاید چکے ہیں مگر نظر نہیں آ رہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہی قوالی گاتی رہے گی کہ ہم سندھ کے مخلص ہیں, ہم کراچی کے مخلص ہیں, یا دوسری جماعت بھی یہی گاتی رہے گی؟ مگر پچھلے 30 سالوں میں آخر ہوا کیا کراچی میں؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنا بڑی ظلم سندھ کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ ہوا نا, اتنا پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. پاکستان کے باقی صوبوں میں کم سے کم کچھ نہ کچھ کام تو ہوتا رہا.
یہ تو پیپل پارٹی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کب تک بچتے رہیں گے اور کب تک اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. اب سندھ کے اندر بھی باشعور عوام ہو گئی ہے, وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی جو اگر آپ بات کریں, جو کراچی جو پورے ملک کو پالنے والا شہر ہے, اگر یہاں کا اگر میرے نزدیک کوئی قصوروار ہے تو وہ سب سے پہلے MQM ہے, جس نے آج تک ہمیشہ سیٹیں جیتی رہی. لیکن میری عوام کراچی کے پڑھے لکھے باشعور لوگوں کی آنکھوں میں ہمیشہ مٹی ڈالتے رہے کہ وہاں سے نہیں, یہاں سے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اپنے لیے کیوں لیتے ہیں. سر آپ مٹی ڈالنے کی بات کر, اپنی جیب میں پاکٹ بھرتے رہے, وہ پاکٹ بھرتے رہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے. اب بھی جھونک رہے ہیں, اب بھی جھونک رہے ہیں. ابھی بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ابھی بھی آ کر ٹی وی پہ جو بیان دینا, اگر بیان نہیں دیتے تو وہ یہ بتائیں کہ وہ اندر سے تو ان کے ساتھ ملے ہوئے, آپ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو. دیکھیں ساری چیزیں بھی, میں آج یہ بات بھی کلیئر کر دوں, آپ ماشاءاللہ ان چیزوں پہ نظر رکھنے والے صحافی بھی ہیں, لوگ ہیں, ساری چیزیں بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہے کہ یہ جو چیزیں, جس طرح آپ نے میئر کی بات کی, جو ساری چیزیں کی, سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ جو لوگ جیتتے ہیں, جیتنے کے بعد وہ پیسہ لے کے سائڈ پہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں, اس عوام کا سودا کرتے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ لوگوں کے ووٹ سے آگے آئے ہیں اور وہ لوگوں کے ووٹس کو بیچ کر پیسہ لے کے سائڈوں میں ہو جاتے ہیں, اپنے لیے گاڑیوں بنگلے لے جاتے ہیں, جاتے بعد دیکھا جائے گا بعد میں. یہ بڑی ایک ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جو PTI کے لوگ گئے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے, ان لوگوں نے بھی پیسے لیے, خرید و فروخت کی کام ہوئی, چاہے نون کر رہی, PTI کر رہی, پیپل پارٹی کے. سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ آپ کا میرا پیسہ وہ انہی کاموں پہ لگتا ہے. غریب لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے اس شہر میں, لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کس طرح سے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ان حکمرانوں کو ذرا بھر کوئی سوچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ سندھ کے اندر احتساب ضرور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے اگر اپنی طرف نظر ثانی نہ کی, اگر دیکھا نہ اپنے کاموں میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی بھی سندھ تک ہی محدود ہو جائے گی, اور وہ بھی اندرونی سندھ تک محدود ہو جائے گی. لیکن اب سندھ کے اندر بھی نوجوان کھڑا ہو رہا ہے. میں اس وقت سندھ کے اندر اکثر جاتا ہوں تو وہاں کے نوجوان بھی آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ سندھ کی مین روڈ پہ چلیں گے, آپ کو روڈ بڑی اچھی ملے گی, آپ اندر چلے جائیں گے تو وہاں چلنے کا راستہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم سیوریج نہیں ہے, بار بار ہم اگر اسٹیبلشمنٹ, اب بھائی آج آپ کے یہاں ملک میں سیلاب آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, کچھ بھی ہر جگہ پہ. پھر ہم ان کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ پھر تو وہ سمجھے کہ ملک ہی وہی چلا رہے. اور آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ عوام کے نمائندے, آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ خود بھاگتے بھاگتے ان کے پاس جاتے ہو. کیوں جاتے ہو بھائی؟ تم اپنے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کرو, اپنے اندر اتنا سوچ پیدا کرو کہ آپ کام کر سکو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روز کے گانے گاتے ہیں کہ اس نے یوں کر دیا, اس نے یہ کر دیا, جب کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں بعد یہ بھی اتریں گے تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کریں گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے آنے والے بچوں کو, نوجوان نسل کو ہم یہ نہ بتائیں کہ ہم افواج پاکستان کے لیے ٹی وی پہ جا کے پروگرام کریں یا ان کے لیے باتیں کریں. یہ مناسب نہیں ہوتا. دنیا کی فوجیں کام کرتی ہیں, دنیا کے لوگ کام کرتے ہیں, لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں. آپ ٹی وی تقریروں پہ کرتے ہیں تو آپ کو کون لیڈر مانے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں لیڈر والی بات ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں. آپ سمجھتے ہیں نگراں حکومت آنے والی ہے, اختتام ہونے والی ہے موجودہ حکومت, تو اس کے حوالے سے آپ کے نظریے میں کیا بہتر ہو سکتا ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی, کیریکٹر سیٹ اپ بالکل آنے والا ہے اور لازمی بات ہے کہ آئے گا بھی, کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ جو پارٹیوں کی حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے نہ الیکشن ہو سکتے اور نہ ہی دوسری پارٹیاں جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہیں, تو اس لیے ان کو جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر سیٹ اپ جو آئے اس میں اچھے لوگ ہونے چاہیے, اور سب سے پہلے پاکستان کو مد نظر رکھیں. پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہر چیز کے اندر قانون کے اندر بھی سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے, ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ تلاش کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کیس کہ ہمارا ملک اس وقت بہت بحران میں ہے. آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ناپید ہیں لیکن ناپید کی گئی ہیں, کچھ کی گئی ہیں. اس کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو کسی پارٹی سے نہ تعلق رکھتے ہوں, ایسے آزاد لوگ ہوں جو آزاد طور پہ فیصلہ کریں, جو کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 مہینے کی جگہ آگے بھی چلی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت. شاید آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں آگے جانے کی. میں یہ بھی بتاؤں ناظرین کہ سردار عباسی صاحب یہاں پہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ نگراں حکومت ہو سکتا ہے آگے بھی جا سکتی ہے. بالکل جا سکتی ہے. اس لیے جا سکتی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت, الیکشن کے اوپر بھی اتنا آپ خرچہ کریں گے, ہمیں دنیا کے ملکوں سے پیسے ادھار بھی مانگ رہے ہیں, قرض بھی مانگ رہے ہیں, لوگ بھی ہمارے پیچھے لگے ہیں. تو اگر کیا برائی ہے کہ اگر کچھ اچھے لوگ آ گئے, نیوٹرل لوگ آ گئے, جس میں ساری پارٹیاں متفق ہوں, دوسری پارٹیوں کو اعتراض بھی نہیں ہوگا, تو وہ لوگ اگر کچھ وقت حکومت کو آگے چلا سکتے ہیں, کچھ پاکستان کو اچھی راہ پہ ڈال سکتے ہیں, تو اس کے بعد الیکشن کلائے جائیں. تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار باری لینے کی نہ سوچے, لوگ ملک کے لیے بھی سوچیں. اگر یہ اعلیٰ قیادت کو, سیاسی پارٹی کے اعلیٰ قیادت کو آپ پیغام دے رہے ہیں. بالکل سر, وہ اگر باریاں لیتے, دیکھیں یہ باریاں ہمیشہ نقصان دے دیتی ہیں. اس باریوں سے بہتر ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, پھر لوگوں کا ووٹ لے کر آئیں
اور پھر دیکھتے ہیں آپ بھی کام کریں پاکستان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا ہمت بھی دے کہ اس پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا روز ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولیں, آپ اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کریں. اب پریکٹیکل کام کرنے کا وقت آ گیا پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر پریکٹیکل کام ہو, چاہے وہ افواج پاکستان ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے, چاہے بزنس کمیونٹی ہے, چاہے میڈیا ہاؤسز ہے, جتنے بھی لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کے اندر اس ٹائم یہی چیز آ رہی ہے کہ پاکستان کو اب پریکٹیکل کچھ کرنا چاہیے. ہم کب تک ورلڈ بینک کو, دوسرے لوگوں کو, IMF کو یا دوسرے ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلائے رکھیں گے؟ اب ہمیں بس کر دینا چاہیے. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لے آئیں, ان کو کچھ وقت دے دیں. ہم مشکل نہیں ہے, کچھ وقت دے دیں تاکہ وہ ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالیں, اور پھر انشاءاللہ الیکشن بھی ہو جائیں گے اور ملک بھی اچھا ہو جائے گا. اور میرا ایک پیغام ان تمام سینئر سیاستدانوں کے لیے ہے کہ آپ پاکستان کی بات کریں, ذاتیات سے باہر آ جائیں. پاکستان کی بات کریں, آپس میں آپ نے جتنا لڑنا ہے لڑیں, لیکن پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھیں, تو تاکہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. ورنہ آپ اسی طرح کرتے رہیں گے کہ یہاں کا پیسہ تھیلے میں ڈالیں گے, کوئی باہر جائے گا, کوئی کہیں جائے گا, یہ کب تک کریں گے؟ سر آپ نے پیسے کی بات کی ہے, آپ یہ مجھے جواب بتائیے, ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے پاس کیپٹل بہت زیادہ ہے, یعنی مختصراً یہ کرا جائے کہ جو پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اتار سکتے ہیں شاید غالباً. میرے خیال میں 2-3 آدمی اتار سکتے ہیں, 2-3 آدمی. میاں میرے خیال میں اگر میاں نواز شریف صاحب اپنا دل بڑا کریں اور آصف زرداری صاحب اپنا دل بڑا کریں, اور 1-2 بزنس مین ایسے ہیں پاکستان میں, 3-4 بزنس مین ایسے ہیں کہ یہ 4-6 آدمی اگر دل بڑا کریں تو میرے خیال میں ہمارا قرضے سے جان چھوٹ جائے گی. اور خان صاحب کے پاس بھی پیسہ بہت ہے, تمام سیاسی لوگوں کے پاس جو ہے ان کے پاس بھی, وہ بھی اپنا حصہ ڈالے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہمارے سارے بچے جو ہے نا, پورے پاکستان ان کو دعائیں دے گا کہ یہ سب قرضے سے آ جائیں گے, پھر آپ آئیں, پھر حکومت بھی کریں اور ایمانداری سے کریں. سر آپ سیاست کے ساتھ بھی بلکہ سماجی جو ہے نا آپ کارکن بہت زیادہ ہیں, آن گراؤنڈ جو ہے نا آپ رہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے لوگوں کو, کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں, اب بھی آنکھیں کھول لیں, آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے صحیح معنوں میں صحیح آپ کا لیڈر ہو, جو آپ کے ساتھ مل کر چلے, جو آپ کا کام کرنا جانتا ہو, یا جو آپ کی ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. میں کبھی کبھی لوگوں کو یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں, ساری دنیا میں سارے کام آپ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کام ہوا یا نہیں ہوا, تب کم سے کم اس کو یہ احساس تو ہو. لیکن ان لیڈروں کو نہ چنیں جو 5 سال آپ کو نظر نہیں آتے, آج آپ کی منتیں کرتے ہیں, آپ کی گلیوں میں آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان لیڈروں کو نہ چنیں. خدارہ میری آپ سے اپیل ہوگی عوام سے کہ ان لیڈروں کو چنیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہے, آپ کے دکھ درد میں شامل ہو. ایسے لیڈروں کو نہ چنیں کہ وہ ووٹ لینے کے بعد 5 سال پورے اسلام آباد میں نکالے یا سندھ اسمبلی کے اندر نکالے, حلقے میں نہ آئے. تو ایسے لوگوں کو میری اپیل ہوگی لوگوں سے کہ ہم خود ہی دیکھیں, بڑی افسوس دہ بات ہے کہ غلطیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے 5 سال پہلے اس نے جھوٹ بولا, ابھی پھر یہ جو ہے نا نئے طریقے سے مداری بن کے آ گیا جھوٹ بولنے کے لیے. سر آپشن بہت ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا دیکھ لیں, اگر ان کے مقابلے میں کوئی اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے اس بندے کے مقابلے میں, جس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی سے ہے, اگر اس نے فرسٹ ٹائم الیکشن لڑا نہیں لیا, اس کو دے دو یار, کم سے کم اس کو تو ایک جھٹکا تو لگے. اس کو یہ تو احساس ہو کہ میں ہر سال آتا ہوں, میں گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے آ جاتا ہوں اور میں لوگوں سے ووٹ لے کے چلا جاتا ہوں, پھر میں 5 سال پورے ان کے نہ کبھی کسی کی میت پہ, نہ کسی خوشی پہ, نہ کسی یعنی کسی کام میں وہ کام نہیں آتا بندے کے. تو پھر ایسے لوگوں کا ہم نے کیا کرنا ہے سر؟ وہ تو صرف اپنے لیے ووٹ لے رہا ہے بھائی جان, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لیے گھومنے پھرنے کے لیے ووٹ لے رہا ہے. آپ اور میں اسی گندے پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ امید سمجھتے ہیں نگراں حکومت پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ مجھے اس وقت اللہ سے پوری امید ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو آ رہا ہے اور جو آئے گا, اور پورے اداروں کی اس کے ساتھ سپورٹ بھی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی سپورٹ ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں واضح بھی کر دوں, یہ یہاں پہ بڑے بڑے لٹیرے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے کہ دنیا ان کی ہے, یہ ان کے لیے ہے. میں یہ بالکل حقیقت, اور یہ آپ بھی سمجھیں گے, وہ بھی سمجھیں گے. دیکھیں, ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ آیا ہے ہاتھوں پہ جائے گا کندھوں پہ, مطلب کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ ہاتھوں پہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جاتا ہے تو کندھوں میں جاتا ہے. آیا ہے ہاتھوں پہ جائے گا کندھوں پہ, یہ ان بڑے لوگوں کو جو ہے نا ڈیلیکیٹ کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں. جیسے کہ ان کو میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ مال یہ تمہارے کسی کام نہ آئے گا, جو لوٹا ہوا کسوٹا ہوا مال ہے یہ کسی کام نہ آئے گا. تمہارا نیک اعمال جو ہوگا وہ تیرے کام آئے گا. نہ بیوی, نہ بچے, نہ گاڑی, نہ بنگلہ, نہ کوئی اور چیز تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی.
قبر میں تمہارے ساتھ وہی جائے گا تو جو تمہارے ہوگا نیک اعمال. تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں, سارا پاکستان ہے. زبردست, بہت زبردست, بہت زبردست, بہت شکریہ سر. تھینک یو سر, تھینک یو.